ناظرین، ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل حسین میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب الہی جس کا وہ مستحق تھا نہ بچ سکا، اس دنیا فانی میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کی غرض سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں گیا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے، کچھ جل کر مر گئے، اور بعض کی دولت اور حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینہ میں حرارت اور گرمی جبکہ کمر میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ لوگ اس کے سامنے پنکھا جلتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی کمر کی ٹھنڈک کو افاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، یزید نے جس اقتدار کی خاطر کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا، اور بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تک حکومت پر رہ سکا اور 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے خنجر کے ساتھ مسلسل وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کے لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا۔ اسی ذلیل کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مختار تخفی کے احکامات پر ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 67 ہجری کو ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ فوج نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار تخفی کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ جب سر معاشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، جب سر معاشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ کوفے میں اسی جگہ ابن زیاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 سال پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ شمر ملعون جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں سر فہرست تھا، اور اسی ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جسم اطہر سے جدا کیا تھا۔ مختار سقفی کی فوج نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار سقفی کے پاس لائے۔ مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسم کو ایک کھولتے ہوئے تیل میں ڈالیں۔ اس کے بعد مختار سقفی کے ساتھیوں میں سے ہی ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچل ڈالا تھا۔ ناظرین، مختار سقفی کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور حکم دیا کہ شہر کی جامع مسجد کے سامنے سر کو نیزے پر رکھ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ بعد ازاں مختار سقفی نے اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ اسی طرح جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کی شہادت میں شامل تھے سب کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کی شہادت کے قصاص میں 72,000 لوگوں کو قتل کیا تھا۔